الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجی خاندان فاطمہ. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تمام مومنین سے التماس ہے کہ جملہ مرحومین مومنات شہداء اسلام اور ایسے افراد جن کی فاتحہ پڑھنے والا بالخصوص مرحوم و مغفور سید فضل جہانیان بخاری اور بیگم سید فضل جہانیان بخاری، بیگم حافظ سید خضر عباس بخاری، حافظ سید شعیب حسن و جملہ مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ سب کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بجی خاندان خدا سبحان نے توفیق عطا فرمائی کہ اس مقام پر آپ بمعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، اور خدا سبحان ہم سب کو ایسی نورانی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا وقت آخر قریب آئے اور ہم سب کو چہرہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہو، تو اس دوران ہمارے مولا اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے. مجلس ایصال ثواب ہے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی ایک معروف
آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دیکھیے قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، ضخامت کے اعتبار سے بڑی بڑی کتابیں ہمارے پاس ہیں جو 200 جلدوں پر، 150 جلدوں پر، 120 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرآن ایک مختصر کتاب ہے ضخامت کے اعتبار سے، کل 6236 جملوں پر مشتمل، اور قرآن مجید نے جزیات کو بیان نہیں کیا، قواعد بیان کیے، اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جہاں سے آگے پھر لاتعداد قوانین اور اصول استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن مجید نے ایک آیت میں یا آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ اس حوالے سے قرآن نے گفتگو نہیں کی۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن حکیم نے پیہم بیان کیا، مسلسل بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ ان چند موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت اور ان کا احترام، ان کی فضیلت اور ان کے حقوق ہیں۔ انبیاء کی دعائیں جو والدین سے متعلق ہیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام اور ان کی حرمت کو بیان کیا، اور ان میں سے ایک مقام وہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، خود سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ آپ ان 2 آیتوں کے الفاظ دیکھیے، آغاز اور انجام دیکھیے، اسلوب اور لب و لہجہ، کن لفظوں کے ساتھ پروردگار والدین کے مقام و احترام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ جس کے بعد نظر ثانی کی گنجائش نہیں، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد یہ اردو زبان والا احسان نہیں، بلکہ احسان سے مراد کیا ہے؟ وہ نیکی جس میں کچھ ارکان موجود ہوں۔ پہلا رکن کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں ان بزرگوار سے پانی طلب کروں اور یہ میرے احترام میں پانی لے آئے، تو یہ حسنہ ہے، نیکی ہے، لیکن احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خود کہنا پڑا ہے، زبان سے اظہار کرنا پڑا۔ احسان وہ نیکی جو بن مانگے انجام دی جائے۔ میرے کہنے سے پہلے اگر یہ میرے لبوں کی خشکی کو اور میرے لہجے کی تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے خود سے جا کے پانی لے اور پیش کر دیں، یہ احسان ہے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انہیں اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنی ضرورتیں زبان پر نہ لانی پڑے۔ اولاد اس طرح سے متوجہ رہے کہ بن مانگے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، انہیں پورا کرے۔ اور احسان کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ کیا مطلب؟ مثلا میں ان بزرگوار سے کہوں کہ مجھے پانی چاہیے، یا خود اس طلب کو محسوس کریں لیکن خود نہ جائیں، بلکہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے بچے کو مامور کریں کہ جاؤ پانی لے آؤ، اور یہ بچہ لے کے آئے، تو یہ حسنہ ہے، احسان نہیں۔ قرآن والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اولاد براہ راست خود اپنے والدین کی خدمت کریں،
یہ نہ کہ کسی خادم سے کہہ دیں، خادمہ سے کہہ دیں، نوکر سے کہہ دیں، کسی اور سے کہیں کہ وہ کام باپ چاہے کہ پاؤں دبائیں، اور کسی ملازم سے کہیں کہ باپ کے پاؤں دباؤ، نہ ہوئے، یہ احسان نہیں۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اسے سرعت سے انجام دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور چوتھا یہ کہ اسے کم سمجھا جائے اہمیت کے اعتبار سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی اور میری پرورش کی۔ تو چونکہ صاحبان معرفت تشریف فرمائے، اس لیے منطقی اعتبار سے سب سے پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو جب امام چہارم سے یہ سوال کیا گیا، فرزند حسین فرمائیے کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے، تو فرمایا کہ والدین کی اطاعت انہی دو وجوہات کی بنا پر واجب ہے جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی پرستش اور بندگی اور عبادت واجب ہے۔ اللہ کیوں معبود ہے اور کیوں ہم عبد ہیں، کیوں نماز واجب ہے اور کیوں اللہ کی پرستش واجب ہے؟ پہلی وجہ، اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی پروردگار کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ اللہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے مرحلے میں پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلات وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ربوبیت کی، ہمیں پالا، پرورش کی، تربیت کی۔ اس لیے اللہ کی بندگی بشر پر واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے۔ اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے؟ والدین کے ذریعے سے۔ اس لیے والدین کی اطاعت لازم ہے، یہ پہلی بات۔ اور اب دوسرا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھ سکتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہ، ممکن ہے خدا کچھ اور چاہے بندے سے اور والدین کچھ اور مانگ لیں، تو کس کی مانے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں صرف اللہ اور 14 کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔
جو خدا چاہتا ہے وہی یہ 14 چاہتے ہیں، اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کی مشیت میں وحدت ہے۔ لیکن باقی کوئی بھی انسان اللہ کی مشیت سے ہٹ کر بات کہہ سکتا ہے، خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہیں، تو کس کی مانے، خدا کی یا والدین کی؟ جب اللہ والدین کی اطاعت کا بھی خود حکم دے رہا ہے تو پھر ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات مقدم ہے؟ تو یہاں میں ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک قانون، ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز اور مباح، چھٹی حالت نہیں۔ واجب جسے ہر حال میں کرنا ہے، ترک پر عذاب ہے، اور حرام جس سے بچنا ضروری ہے، جس کے انجام پر عذاب ہے، اور مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں، جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پینے کے بجائے اس کام کو ترک کرے اور بیٹھ کے پیے، اسے ثواب ملے گا، لیکن انجام دینے میں گناہ نہیں۔ اور مستحب وہ کام جس کے انجام دینے میں ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں، اور جائز اور مباح وہ کام جس میں انسان کو پروردگار نے اختیار دیا۔ یہ 5 حالتیں ہیں، تو ان 5 میں سے خدا کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت پہلے ہے اور والدین کی اطاعت بعد میں، باقی 3 میں والدین پہلے ہیں اور خدا بعد میں، واجب میں اور حرام میں خدا مقدم ہے۔ اگر باپ یا ماں ہم میں سے کسی کو واجب سے رکیں گے؟ نہیں رکیں گے، کیوں؟ واجب میں خدا مقدم ہے۔ مثلا باپ کہے نماز نہ پڑھو، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ باپ کہے داڑھی مڑوا دو، نہیں مانیں گے۔ باپ کہے شراب پی لو، حرام ہے، نہیں پئیں گے، کیوں؟ واجب اور حرام میں خدا پہلے اور مخلوق بعد میں، والدین بعد میں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مکروہات ہیں اور جتنے بھی مستحبات ہیں اور جتنے بھی مباح کام ہیں، ان سب میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں۔ یہ قانون خود دین نے دیا، خود خدا نے دیا۔ کتنے مستحبات اور مکروہات ہیں جن کی تعداد کم سے کم 2000 ہے۔ مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تہجد مستحب ہے، نوافل مستحب ہے۔ تو ان تمام مستحبات میں والدین پہلے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہوا اور بیٹا چاہتے کہ مسجد جائے اور باپ روک دے کہ نہیں گھر میں پڑھو، اب اگر یہ مسجد جا کے نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں۔ اگر وقت داخل ہوا اور یہ نماز کے لیے جائے نماز پہ جانا چاہ رہے اور باپ یا ماں کہہ دیں کہ بیٹھو، پاؤں دباؤ، یا گھر کا یہ کام کرو، یہ جاؤ سودا سلف لے آؤ، تو والدین کی اطاعت لازم ہے۔ اب اگر اس وقت میں یہ نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ تہجد مستحب ہے، نماز شب کی بہت تاکید ہے، لیکن باپ یا ماں روک دیں، اب اگر پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے۔ تمام مکروہات، مستحبات اور مباح کام، ان میں والدین پہلے، اللہ بعد میں۔ یہ دوسرا سوال۔ اور اب تیسرا سوال یہ کہ اگر والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہے، تو 2 میں سے پھر کس کی بات مانی جائے؟ تو یہاں پر دین نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور 1 امتیاز دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ پہلا حق جو صرف باپ کو حاصل ہے،
باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ اگر بخوشی انجام دے اسے اجر و ثواب ملے گا، واجب نہیں ہے۔ یہ پہلا حق۔ دوسرا حق یہ کہ ماں کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت چاہیے، لیکن باپ کو اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے۔ اور تیسرا حق، ماں اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی، لیکن باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ قرض کے زمرے میں جائے گا، وہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا فرق، اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت عطا کیا، یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جیسے آج کل اکثر آپ واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں اخباروں میں، ایک لڑکی لڑکا کالج میں پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، آفس میں کلیگ تھے اور ذہنی ہم آہنگی برقرار ہوئی، انہوں نے شادی کر لی۔ گھر والے مخالف تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثلا لڑکی خود راضی ہے، اور فرض کیجئے کہ لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، اور اس کی ساری بہنیں اور تمام بھائی، سارے ماموں اور خالائیں، چچا تایا، تمام رشتہ دار سب راضی، اور پریزیڈنٹ کہے کہ ان کا نکاح ہو جانا چاہیے، پرائم منسٹر آرڈر جاری کرے اور چیف جسٹس فیصلہ دے کہ ہر حال میں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کا نکاح ہو، اور پاکستان کا مفتی اعظم اس لڑکے اور لڑکی کا، مرد و خاتون کا نکاح پڑھ دے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ کہ اسے اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیجیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ باپ کی اجازت نہ ہو بیٹی کے لیے۔ یہ حق اللہ نے باپ کو دیا، اس میں ماں شریک نہیں۔ تو یہ چار حقوق خاص ہیں مرد کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اس میں ماں شامل نہیں۔ اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا۔ جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ امام بتائیے کیا کریں، کہ ایک ہی وقت میں اگر باپ بلائے اور اسی وقت ماں بلائے تو کس کی طرف جائیں؟ فرمایا ماں کی طرف۔ تو ابو حمزہ سے مالک نے سوال کیا فرزند رسول کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں نے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، پھر ماں کا دل حساس اور نرم ہے، اگر نہیں جائے گا تو اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا، یہاں پر ماں مقدم ہے۔ یہ تیسرا سوال، دین نے والدین کے لیے 80 حقوق بیان کیے قرآن و حدیث میں، جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے اور 40 کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ہے۔ اور وہ 40 حقوق جو والدین کی زندگی سے متعلق ہیں، ان میں سے 10 کا تعلق مال سے ہے، 10 کا تعلق دل سے ہے، 10 کا تعلق زبان سے ہے، 10 کا تعلق جسم سے ہے، اور وہ آخرت مرنے کے بعد کے 40 حقوق۔ مثلا آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہو، آپ ان سے اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی آواز اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آپ حکماً اپنے والدین کو کچھ بات نہیں کہہ سکتے۔ مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور بیٹا خود ڈاکٹر ہے، اور باپ میٹھی چیز کھا رہا ہے اور اس کی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ حکماً نہیں کہہ سکتا ڈانٹ کے کہ نہ کریں، یہ دوا کھا لیں، نہ، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور والدین کے دوستوں کا احترام بھی اس پر لازم ہے۔ اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حقوق، ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ، اور شب جمعہ یا عصر جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو جاری رکھنا، پایا تکمیل تک پہنچانا، اور ان کے واجبات کی ادائیگی جو زندگی میں رہ گئے تھے۔ تفصیلاً یہ 80 حقوق ہیں، 40 والدین کی زندگی سے متعلق ہیں اور 40 ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ تو یہ 80 حقوق کن والدین کو حاصل ہیں؟ جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں،
اگر کوئی باپ گنہگار ہے یا ماں گنہگار ہے یا اس سے بھی بڑھ کر فاسق ہے یا غیر مسلم مشرک یا کافر ہے تو کیا اس کی اطاعت بھی اولاد پر واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مشرک یا کافر باپ نماز تہجد سے روک دے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو یہ بات ختمی مرتبہ سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا کریں؟ کیا کافر باپ کی اطاعت بھی اولاد پر واجب ہے؟ تو حضرت نے قانون دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے اور کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ اور دوسری چیز امانت، اگر امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے اور اگر کافر کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی نگہداشت واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین، والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور والدین اگر کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا والدین کی اطاعت سے کوئی انسان مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے؟ نہ کسی صحابی کو چھوٹ ہے نہ کسی نبی کو چھوٹ ہے۔ ایک صحابی پیغمبر اکرام اسلام کی خدمت میں آ کے بیٹھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ تو حضرت نے تعجب سے پوچھا، کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی تمہارا بھائی شہید تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار بھی تھا اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام کرا دیا۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبیوں کا ذکر قرآن نے نام لے کے کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر قرآن نے ایک ساتھ اکٹھا ایک جگہ بیان نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کلیم کا، لیکن ٹکڑوں میں ہے اور مختلف صورتوں میں تقسیم ہے۔ سوائے ایک نبی کے جناب یوسف علیہ والا نبینا علیہ تحیت والسلام، پروردگار نے ان کے واقعے کو ایک جگہ بیان کیا 111 آیتوں میں، اور جناب یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف جو نبی اور رسول اور رسالت کے اعتبار سے اپنے باپ یعقوب پر بھی حق ولایت رکھتے ہیں، 313 رسولوں کی رسالت برابر نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن چند سالوں کی جدائی کے بعد یہی یوسف جب اپنے باپ یعقوب سے ملے اور باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، اور جیسی جناب یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر تو رفتگی کے عالم میں خود کو سواری سے گرایا اور سر پٹ یوسف کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ لیکن یوسف سوار ہیں، گورنر، وزیر، مشیر، خواص، دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار ہیں اور ان کے بیچ میں جناب یوسف۔ تو جب باپ کو آتے دیکھا تو سوچا میں کیا کروں؟ سرکاری پروٹوکول کا اور حکومتی آداب کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے، تو اس بات کی رعایت کرتے ہوئے سوار ہو کے چلتے رہے۔ لیکن کچھ آگے جا کے احساس کیا کہ مناسب نہیں کہ باپ پیدل چلے آ رہے ہیں اور میں سوار ہو کے جاؤں، تو انہوں نے سرکاری پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے سواری سے نیچے آئے اور جناب یعقوب کی طرف پیدل بڑھنا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے ملتے، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا یوسف اپنا داہنا ہاتھ کھولیے۔ یوسف نے دائیں ہاتھ کھولا تو ایک نور ساتے ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تو جناب یوسف نے استفسار کیا، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہیں لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا،
اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے، اور خدا کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. اور اس کے بجائے پروردگار نے نور نبوت کو جناب یوسف کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا. تو امام چہارم سے جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے. اب قرآن میں دیکھیے باقی مقامات پر جب باقی سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں تو کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو. کیوں یہ مشورہ دیا؟ کہ شاید اس طرح سے یوسف کی جان بچ جائے اور میرا باپ اپنے بیٹے کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرے. اور دوسرے مرحلے پر جب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور باقی بھائیوں کو اناج دے کر رخصت کیا کہ جاؤ، سب چل پڑے اور لاوی رک گئے. تو انہوں نے پوچھا کیوں رک گئے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور اب مجھ میں ہمت نہیں کہ دوبارہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھوں. جب تک میرے باپ یعقوب کا حکم نہیں آ جاتا یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی میرے پاس نہیں آ جاتی، میں مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطے فیض ہے، وسیلے فیض ہے، زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، قبلہ ہمارے لیے دعا کیجیے. میں نے پڑھا ہے سب سے جلد جس انسان کی دوسرے انسان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. تو ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں، مقروض ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میری دعا کیجیے. حضرت فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ کہ پھر کس کے پاس ہو؟ فرمایا والدین کے پاس ہو. کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت نے فرمایا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگو. اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. اس لیے امام زین العابدین فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اسے جا کر علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ تم جتنی چاہے عبادت کر لو اور جتنی چاہے دعائیں مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی. امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا. جیسے متکبر شخص چیونٹی کی شکل میں معشور ہوگا، اور تارک الصلاۃ اور شراب خار قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، اور والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں معشور ہوگا. اور امیر المومنین یہ فرماتے کہ ہمارے شیعوں اتنا عمل لے کے آ جانا کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. اس لیے والدین کی اطاعت کیا اہمیت رکھتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے ہماری شفاعت ایسے شخص کے لیے نہیں. بس عزیزو اب میں سمیٹوں اپنی گفتگو کو. ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں، اچھے کام، جن کی جزا ہمیں جا کر آخرت میں ملے گی، اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا بھی اللہ ہمیں آخرت میں دے گا. دنیا میں سروکار نہیں ہے، پروردگار کچھ نہیں کہے گا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں ہماری زندگی میں انجام پانے والے اچھے کام جن کی جزا اللہ آخرت میں بھی دے گا، لیکن اس سے پہلے اسی دنیا میں دے گا.
اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا پروردگار آخرت سے پہلے اس دنیا میں دے گا. اور ان تمام کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کا احترام اور ان کی اطاعت ہے، اور دوسری طرف ان کی نافرما برداری. جو والدین کا فرما بردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے جزا دے گا اور بہت جلد جزا دے گا، اور جو والدین کا نافرما بردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے سزا دے گا اور بہت جلد سزا دے گا. قرآن کی 114 صورتیں اور قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. یہ اتنا طویل سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، نام کیا ہے؟ اگر آپ کی سرائکی زبان میں پوچھا جائے، قرآن اگر آپ کے ہاں ملتان میں اور ادھر کہروڑ پکا میں یہاں نازل ہوتا آپ کی زبان میں، سرائکی زبان میں، اور ترتیب یہی ہوتی، تو دوسرے سورے کا نام آپ بتائیں اپنی زبان میں کیا لیتے؟ جی